اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں۔ یہ واقعہ درود شریف کی برکت ہے۔ تو درود شریف سے انسان کو کیا مل سکتا ہے؟ ہر مصیبت سے اگر بچنے کا راستہ ہے وہ درود شریف ہے۔ تو ایک بندہ تھا، ایک بزنس مین، وہ اپنے بزنس میں بہت لاس ہو رہا تھا اس کو، تو تھوڑے اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اپنے دوست کے پاس گیا، اس نے بولا کہ یار میرے کو 3000 درہم پیسے دے دو، میں 3000 درہم تمہیں 2 یا 3 مہینے کے اندر لوٹا دوں گا۔ تو وہ بندے نے دے دیا، بولا کہ یار میرے کو واپس چاہیے پیسہ وقت سے۔ اس نے مان لیا، گیا۔ اب اس کو اتنا لاس ہوا، اس کے 3000 درہم جو لیے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو بھی پیسے اس کے پاس تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ وقت گزر گیا، ٹائم آ گیا پیسے دینے کا۔ اس کا دوست آیا، اس نے بولا بھائی میرے پیسے چاہیے۔ تو اس نے بتایا یار میں بہت تکلیف میں آ گیا، میرے پیسے تو میرے پاس ابھی نہیں ہیں۔ وہ بولا میں نہیں جانتا، آپ کچھ بھی کرو لے کے آؤ۔ وہ بولا میرے پاس سب کچھ، میں بہت لاس پہ آ گیا ہوں، میرے پاس ٹائم دو گے تو بھی پیسے نہیں لا سکتا، کیونکہ میرا بزنس سب کچھ بند ہو گیا ہے۔ اس حالت میں تھا کہ دوست کو غصہ آیا، اس نے کیا اس نے جا کے کیس کر دیا اس کے اوپر۔ تو کیس ہو گیا تو اس کو بلایا گیا۔ اس کو بلانے کے بعد انہوں نے بتایا، اس نے ساری کہانی بتائی کہ میرے پاس یہ پیسے تھے، میں نے بزنس پہ لگائے، میں لاس ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے لا کے دوں؟ تو جو جج تھا انہوں نے بتایا دیکھو اگر قرض لیا ہے تو واپس لوٹانا ضرور پڑے گا۔ میں جانتا ہوں تمہیں لاس ہو گیا ہے، لیکن تمہیں پیسہ اگر قرض کسی سے لیا تو اسے ضرور لوٹانا پڑے گا، کچھ بھی ہو۔ تو میرے طرف سے آپ کو 30 دن کی مہلت دیتا ہوں، 30 دن کے اندر آپ کو اس پیسے کو جڑانا ہے اور لا کے یہاں پہ پہنچانا ہے۔ 30ویں دن کے اندر اگر آپ کو پیسے نہیں ملے تو آپ کو سزا دے دی جائے گی۔ تو یہ پریشان ہو کے باہر نکلا، سوچا نہ میرے پاس پیسہ ہے بزنس کرنے کے لیے، اور بزنس میں بھی لاس ہو رہا ہے، اور کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں کہاں سے پیسے لے کے آؤں؟ یہ سوچ کے یہ بندہ پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو ایک دم اس کے دماغ میں آیا کہ اس نے ایک بیان میں سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کثرت سے درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تمام مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، خوشیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں، چلو اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتا درود پڑھتا، اپنا سارا وقت یہ درود پہ لگاتا، نماز پڑھتا درود پڑھتا، بیٹھا رہتا۔ 20 دن پہنچ گئے، 25 دن پہنچ گئے، ہر روز کثرت سے پورا دن درود پڑھتے رہتا، یاد کرتے رہتا، درود پڑھتے رہتا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ جب 26-27 دن گزر گئے، 28 دن گزر گئے، یہ سویا، اور اس کی زندگی کا سب سے بہترین رات تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار اس کے خواب میں کروایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یہ بہت خوش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی، اے میرے پیارے امتی، تو پریشان نہ ہو، فلانا اس جگہ پہ ایک وزیر ہے، مطلب اس جگہ کے انہوں نے ایک جگہ بتائی، بولا اس وزیر کے پاس جاؤ، یہ بھی عاشق رسول ہے، اس کو بتاؤ کہ تمہیں اتنی ضرورت ہے اور میں نے حکم کیا ہے تمہیں دینے کے لیے، یہ تمہیں پیسے دے دے گا، تمہارا قرض چک جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ ایسا بول کے خواب سے بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ کے سوچتا ہے کہ خوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ ہوگا۔ تو پھر سوچنے لگتا ہے اگر میں جا کے اس وزیر کو بتاؤں گا تو وزیر آ کے بولے گا کہ شک کرے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی آ کے بتا سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہ سوچ کے پھر واپس لیٹ جاتا ہے، کہ واپس سے سو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے سپنے میں آتے ہیں۔ پھر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کو بولتا ہے کہ جاؤ وزیر کے پاس پیسے لے لو۔ تب یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جاؤں گا اس کے پاس، لیکن یہ اگر میرے سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تمہیں خواب میں آیا اور یہ حکم دیا تو میں اسے کیا بتاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس وزیر کو کہ تم صبح فجر کی نماز پڑھ کے 5000 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہو، یہ بات تمہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ پوشیدہ بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرے کو بتایا ہے کہ تم پڑھتے ہو۔ تو یہ بتانے کے بعد حجت قائم ہو جائے گی، وہ تمہیں پیسے دے دے گا۔ خوش ہو جاتا ہے، جب نیند بیدار ہوتی ہے صبح اٹھتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، شکرانے کی نماز پڑھتا ہے، سیدھا وزیر کے پاس جاتا ہے، وزیر کو بولتا ہے کہ السلام علیکم، وزیر بولتے ہیں وعلیکم السلام، وہ بولتا ہے کہ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اب پورا واقعہ سناتا ہے کہ ایسا میں درود پڑھتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سپنے میں آئے، انہوں نے بتایا کہ آپ سے جا کے پیسے لے لو۔ بولا کہ تم سچ بتا رہے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بات۔ تو وہ بندے نے بتایا کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود شریف پڑھتے ہیں، اور بنا درود شریف پڑھے کسی سے آپ بات نہیں کرتے۔ یہ بات آپ اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ پوشیدہ بات ہے۔ یہ بات میرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب یہ بولتا ہے تو وزیر کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بولتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو جانتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں درود پڑھتا ہوں صبح 5000 بار، اس کو بھی پہچانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ روتے روتے اندر جاتا ہے، 9000 درہم لے کے آ کے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ 3000 درہم تم اپنا قرض ادا کرو۔ 3000 روپے میں، 3000 درہم میں تمہارے بیوی بچوں کے لیے کھانے کے لیے نئے کپڑے خریدو، اور باقی کے جو 3000 درہم ہیں اس سے تم اپنا کاروبار پھر سے شروع کرو۔ ایسا بول کے 9000 دیتا ہے، اور اس کے باوجود اگر تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف ہو تم واپس میرے پاس ضرور آنا۔ سبحان اللہ۔ پیسے لیتا ہے، 30واں دن ختم ہو جاتا ہے۔ جب عدالت لگتی ہے تو سب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو پیسے بھی کیا بولتے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ آج سزا سننے والا ہے، کیونکہ پیسے تو ارینج کر نہیں پائے، کیونکہ بینک کرپٹ بندہ، اس کے پاس پیسے ہونے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہے، کہاں سے لے کے آئے گا پیسے؟ ایسا سب سوچتے رہتے ہیں۔ جب یہ پہنچتا ہے عدالت پہ، یہ 3000 درہم جج کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب 3000 درہم جج کے پاس رکھتا ہے، جج کو شک ہوتا ہے، کہ بولتا ہے کہ بھائی اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، 30 دن پہلے اس نے بتایا کہ سارے چیزیں نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی دینے والا نہیں، تو اس کو 3000 درہم کہاں سے، کہیں سے غلط راستے سے تو نہیں لایا؟ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ 3000 درہم تم کہاں سے لائے؟ تب وہ بتاتا ہے پوری اپنی کہانی۔ بولتا ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا میں پریشان ہو گیا، تو میرے کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے یہ برکتیں ہیں، تو میں کثرت سے درود بھیجتا رہا۔ جو پچھلے اتنے دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، سارا قصہ واقعہ بتاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وزیر سے جا کے پیسے لو، اس وزیر نے میرے کو یہ پیسے عطا کی، اس سے میں نے آپ کو پیسے دیے۔ جج کے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، آنسو آ جاتا ہے۔ جج بولتا ہے رکو۔ جج عدالت کو چھوڑتا ہے، گھر کو جاتا ہے، 3000 درہم اپنے جیب سے لے کے آتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ یہ 3000 تم رکھ لو، تمہارے جو 3000 درہم کے جو قرض ہے وہ میں ادا کرتا ہوں۔ 3000، کیونکہ میرے کو اس چیز میں برکت چاہیے، تو 3000 درہم وہ رکھ دیتا ہے۔ جب یہ اس کا دوست دیکھتا ہے یہ منظر اور یہ کہانی سنتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، تو بولتا ہے کہ بھائی میرے کو بھی نہیں چاہیے 3000، میں نے یہ 3000 درہم معاف کر دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرا دیا، اور درود شریف کتنی برکت ہوئی کہ وہ بولتا ہے کہ میرے کو ابھی پیسے نہیں چاہیے میرے دوست سے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ دوست بولتا ہے حضرت جج، ابھی میرا دوست یہ پیسے نہیں لے رہا ہے، آپ کے 3000 درہم لے لو، یہ میرے پاس آلریڈی پیسے ہیں اور یہ بھی لینا نہیں چاہتا اور آپ نے بھی لا کے دے دیا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لے کے آیا ہوں میں، اس کو واپس نہیں لے کے جاؤں گا، یہ 3000 درہم بھی تم رکھ لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بولنے کی برکت میں جو بندہ جس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا، جو ایک دم مایوس ہو کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو 3000 درہم مطلب بہت پیسے ہوتے ہیں، ایک چاندی کا سکے کو 1 درہم بولتے ہیں، تو 3000 درہم مطلب 3000 چاندی کے سکے قرض لیا، تو اللہ نے اس کے 3000 درہم قرض بھی معاف کروا دیا اور 12000 درہم اس کے ہاتھ میں پہنچا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف پیسے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کسی نے ایک درود میرے حبیب کو کہا تو اس کے میں نے 10 گناہ معاف کیے، 10 نیکیاں لکھ دی اور 10 اس درجہ بلندی پہ پہنچا دیا۔ تو سوچ لیں کہ ایسی کوئی بھی نیکی نہیں ہے دنیا میں جس پہ یہ 3 فوائد ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے صبح شام ہر نماز کے بعد جب بھی ہم فرض نماز پڑھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجا کریں، اور درود شریف کو اپنے عام پہ رکھے، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے ماں باپ کو سکھائے، اپنے دوستوں کو سکھائے، اور انشاءاللہ اس بات کو شیئر کرے تاکہ محبت درود شریف بڑھے اور لوگ اس کو پہنچائے، پھیلائے اور دکھائے۔ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ایسے اور قصے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور لائک کریں اگر آپ کو پسند آئے، اور ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی مسلمان اس کو ترغیب سمجھ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔